اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور اور آزاد کشمیر میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 جبکہ گہرائی 102 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان تھا۔ زلزلہ پیما مرکز کی آفٹر شاکس کے خدشات پر محتاط رہنے کی اپیل۔ زلزلے کے وقت اسلام آباد میں رات گئے طوفانی بارش، ملک کے دیگر شہروں میں بھی مونسون برسات کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں بھی شب میں بادل برس گئے۔ ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بارش، گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ مزید بارش کی بھی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے میں ایبٹ آباد ضلع سمیت دیگر علاقوں کے برساتی ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے۔ امریکی صدر کا روس کے قریب 2 جوہری آبدوزیں تعینات کرنے کا حکم۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق روسی صدر میدویدیف کے بیانات کو انتہائی اشتعال انگیز قرار دے دیا۔ کہتے ہیں کہ جوہری آبدوزیں سابق روسی صدر دمتری میدویدیف کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کے جواب میں تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہیں یہ احمقانہ اور اشتعال انگیز بیانات صرف بیانات سے بڑھ کر نہ ہوں۔ الفاظ بہت اہم ہوتے ہیں اور اکثر غیر ارادی نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسرائیل کی مرضی کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست نہیں قائم ہو سکتی۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے امریکی پالیسی واضح کر دی۔ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ برطانیہ، کینیڈا سمیت کوئی ملک فلسطینی ریاست قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے بے سود ہیں۔ یہ حماس کے لیے انعام ہے۔ اسے غزہ میں جنگ بندی قبول نہ کرنے پر مزید حوصلہ ملے گا۔ غزہ میں امدادی مراکز پر بھوکے پیاسے فلسطینیوں کا قتل عام، مزید 15 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ غزہ سٹی، جبالیہ، خان یونس اور وسطی غزہ مکانات اور خیمہ بستیوں پر بمباری اور گولہ باری، 28 فلسطینی جان سے گئے۔ امداد کی تبدیل بندش سے قحط کی صورتحال سنگین، بھوک کی شدت سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکاف کا غزہ میں امدادی مراکز کا دورہ، امدادی سامان اور خوراک کی تقسیم کا جائزہ۔ حماس رہنما عزت الرشق نے تشہیری حربہ قرار دے دیا۔ کہا وٹکاف وہی دیکھتا ہے جو اسرائیلی قابضین اسے دکھانا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پاکستان کو چھوٹ، پاکستان پر 19% ٹیرف، بھارت پر 25% ٹیرف عائد۔ امریکی صدر نے مختلف ممالک پر ٹیرف سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ کینیڈا پر ٹیرف 25% سے بڑھا کر 35% کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش پر 20%، ترکیہ اور اسرائیل پر 15% ٹیرف لگایا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کے مطابق ان اقدامات کا مقصد امریکن معیشت، مقامی صنعتوں اور روزگار کے تحفظ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی امریکہ فرسٹ نظریے کا مظہر ہے جو عالمی تجارتی نظام کے خلاف ایک جارحانہ قدم ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان وفد کے ہمراہ آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقاتیں ہوں گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کا مقصد سیاسی، معاشی، مذہبی، ثقافتی تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ دورے سے دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ بھارت ہم نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے جنگ کے دوران استعمال کیا، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو، اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا، اور دنیا نے دیکھا۔ ڈس اور مس انفارمیشن ایک ہتھیار، بھارت نے ڈس انفارمیشن کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی فضائیہ کو شکست دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی میڈیا نے بھی مؤثر کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا نے بھی بھارتی میڈیا کو سچ کے ساتھ شکست دی۔ عالمی سطح پر بھارتی اور پاکستانی میڈیا آمنے سامنے تھے۔ کشمیر کے حوالے سے پڑوسی ملک منفی پروپیگنڈا کرتا رہا۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 میں سینئر وکیل خواجہ شمس الاسلام کا قتل، بیٹا زخمی۔ سینئر وکیل کو نماز جنازہ میں شرکت کے دوران گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ جی ٹی وی نیوز نے CCTV فوٹیج حاصل کر لی۔ ملزم مقتول کے سابق گن مین کا بیٹا عمران آفریدی نکلا۔ ملزم نے چند ماہ پہلے بھی خواجہ شمس الاسلام پر حملہ کیا تھا۔
DIG साउथ असद रजा के मुताबिक मुलजिम ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि उसके वालिद को ख्वाजा शम्सुल इस्लाम ने 2021 में कत्ल करवाया था। ख्वाजा शम्सुल इस्लाम की नमाज जनाजा डिफेंस में अदा कर दी गई। वकील ख्वाजा शम्सुल इस्लाम के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए FIA से राबता, मुलजिम इमरान आफरीदी का नाम PNLI में डालने की सिफारिश। कत्ल के इल्ज़ाम में सिकंदराबाद के इलाके से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का कहना है कि मकतूल को एक गोली लगी जो दिल को चीरती हुई निकल गई। कराची बार का वाक़े के खिलाफ आज से हड़ताल का ऐलान। वकला का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखेंगे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क की मौजूदा आईनी, सियासी और माशी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। आज मुल्क में बसने वाला कोई तबका और कौमियत मुतमईन ना है। किसान तबाहाल, तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले और कारोबारी तबका मुल्क छोड़कर अपना सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहा है। मुल्क में गुर्बत की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है और इस वक्त तकरीबन 45% पाकिस्तानी सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश, हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए, मुल्क को चैलेंजेस से निकालने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली की ज़रूरत है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया, बानी PTI और बुशरा बीबी की रिहाई का मुतालबा। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने दीगर रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका एलामिया पढ़ते हुए कहा, मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 22% तक पहुँच चुकी है। मुल्क में कारोबारी तबका सरमाया बाहर ले जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीज़ें नहीं होगी। फिलहाल एक दिन का हमारा है कि 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोग के सामने रहें। तहरीक इंसाफ का एस्टेब्लिशमेंट से फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन PTI ने कहा 5 अगस्त को शहर शहर एहतजाज होगा। फिलहाल एहतजाज सिर्फ एक ही दिन का होगा। सलमान अकरम राजा बोले, तहरीक इंसाफ मुल्क में हुकूक की जंग लड़ रही है। फैसला साजों से इल्तजा है कि वो पाकिस्तान के लिए हमसे बात करें। ये जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान का गरीब 78 साल से महकूम है। पाकिस्तान के गरीब को 78 साल से धमकाया जा रहा है। कल का दिन, कल के 2 दिन तारीख थे, सजाएं आई इस अंदाज में कि जिसका कहीं भी मैं समझता हूँ तसव्वुर नहीं है। किसी महज़्ज़ब मुल्क में इस तरह सजाएं नहीं दी जाती। तो हम इल्तजा करते हैं, हम कहते हैं उनको जो फैसला साज है कि हमारे साथ बैठो। बानी PTI के बेटे कासिम और सलेमान का वीज़ों के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन से रुजू। अलीमा खान कहती हैं कि बानी के बेटों ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में वीज़ों के लिए दरख्वास्त दी है। सफ़ीर ने बताया है कि वो इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी की मुंतज़िर हैं। अपोजिशन वाले जहनी बीमारी का शिकार। अपोजिशन जमातों के पास कोई पॉलिसी नहीं। अपोजिशन वाले अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नाकामी PTI वालों का मुकद्दर है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की लफ्ज़ी गोराबारी। कहा, तहरीक इंसाफ वाले शर्तें लगाते थे कि मुल्क कब डिफ़ॉल्ट करेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और महंगाई में कमी हुई। हुकूमती इक़दामात से मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। माशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामज़न। कारोबार और सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद की अक्कासी है। FBR में इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में बेहतरी और कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा। काला शाह काको के मकाम पर ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। 30 मुसाफिर जख्मी। मुसाफिर अपनी मददाब के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद की मिसाल। पाकिस्तान और चीन की अफवाज बिरादर फौजें हैं। बदलती हुई आलमी हिकमत अमली के बावजूद दोनों ममालिक के दोस्त हर आजमाइश पर पूरा उतरे। इसमें कोई लग़ज़िश नहीं आई। दोनों अक़वाम ने इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस का भरपूर सामना किया।
فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GHQ میں عوام میں جمہوریہ چین کی فوج کے یوم تاسیس کے حوالے سے تقریب سے خطاب. دفاع، سیکیورٹی اور تعمیر ملت میں پیپلز لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا. پاک چین اسٹریٹجک تعلقات پر روشنی بھی ڈالی. تقریب میں چینی سفیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف. PLA کے یوم تاسیس کی تقریب پر فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا. نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے UAE کے سفیر کی ملاقات. پاکستان اور UAE میں تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے پر اتفاق. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور UAE کا رشتہ محض سفارتی نہیں، ہمارا رشتہ وقت اور حالات کی آزمائشوں میں ہمیشہ سرخرو رہا ہے. پشاور میں سرکاری ملازمین کا اسمبلی کے باہر دھرنا. پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ. مظاہرین اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان مذاکرات ناکام. ملازمین وفاقی کی طرز پر 30% ڈسپیرٹی الاؤنس کا مطالبہ. صدر امپلائیز گرینڈ الائنس نے دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا. حکومت بلوچستان نے صوبے بھر میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی. ڈبل سواری پر پابندی ہوگی. کالے شیشوں والی گاڑیوں اور اسلحے کی نمائش پر بھی پابندی عائد. خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی. ویسٹ انڈیز کے خلاف T20 سیریز کا پہلا مارکا. پاکستان کے نام میزبان ٹیم کو 14 رن سے شکست دے دی. 179 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 164 رنز بنا سکی. محمد نواز نے 3 اور سائم ایوب نے 2 کھلاڑیوں کو پیویلین بھیجا. شاہین آفریدی اور سفیان مقیم نے ایک وکٹ حاصل کی. 3 میچوں کی سیریز میں قومی ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل. دوسرا میچ اتوار کو ہوگا. اور گورنر ہاؤس سندھ میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریبات. پرچم کشائی اور آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. پاک فوج، نیوی اور پولیس کے دستے نے سلامی بھی پیش کی.